بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أتم الصيام إلى الليل. صلوات. سامعین کرام، ماہ سیام رفتہ رفتہ ہمارے درمیان سے رخصت ہونے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ جو عبادت کا حق تھا، جو ریاضت کا حق تھا، ہم بارگاہ خدا بندی بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم جو حق عبادت تھا ہم ادا نہ کر سکے۔ سائل آئندہ ہم میں سے جو رہے گا اس ماہ رمضان کا پھر استقبال کرے گا، اور جو چل بسے گا اس کے لیے بس اتنا ہی یہ ہے کہ پروردگار عالم تو اس کی مغفرت فرما دینا۔ رسول خدا کی ایک دعا ہے، انشاءاللہ نماز تمام کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھی جائے گی۔ اور ماہ سیام تمام ہو رہا ہے، ابھی بھی 2-4 دن جو باقی ہیں، اس میں بھی اگر انسان اپنی ندامت کو پیش نظر رکھ کر بارگاہ خدا بندی میں دعا کر لے کہ پروردگار عالم اب تک مجھے توفیق نہیں تھی کہ میں توبہ کر لوں، تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ 2 استغفار بڑے مشہور ہیں، ایک تو سب کے سب جانتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ خدا کی قسم ہر آدمی اپنی زبان سے یہ لفظ ورد کر لے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار عالم ہم تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اسی استغفار کے حوالے سے ایک لفظ اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس استغفار کے اندر حکم ہے استغفر اللہ ربی کل ذنب واتوب الیہ۔ پروردگار عالم ہم استغفار کرتے ہیں ان چھوٹے گناہوں سے بھی، ان بڑے گناہوں سے بھی جس کو میں نے انجام دیے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے چھوٹے گناہ کو بھی اور بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دینا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اب چند ضروری مسائل عید الفطر کے حوالے سے، اور ایک میں اعلان آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ انشاءاللہ عید کی نماز ٹھیک 8 بجے شروع کر دی جائے گی۔ ٹھیک 8 بجے نماز عید الفطر ادا کی جائے گی، لہٰذا پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات مسجد میں تشریف فرما ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آغا سستانی جس کی توضیح مسائل پہ ہم اور آپ عمل کرتے ہیں اور ان کے فتوے کو مانتے ہیں، لہٰذا ان کا کہنا کہ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو جائے، اور نہ تو وہ فقیر ہو اور نہ کسی کا غلام ہو، فطرہ کسے دینا ہے؟ کہتے عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو جائے اور نہ وہ فقیر ہو نہ کسی کا غلام ہو، ضروری ہے کہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے یہاں کھانا کھاتے ہیں، ایک فیملی گھر میں جو رہتی ہے، جو من جملہ کھانا نوش فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو اس کے یہاں کھانا کھاتے ہوں 3 کلو گندم یعنی گیہوں
فطرے کے طور پہ ایک آدمی کے حوالے سے نکالا جائے گا. اگر ایک گھر میں 3 آدمی ہے تو پھر 9 کلو ہو جائے گا, 4 آدمی ہیں تو 12 کلو ہو جائے گا, یعنی ایک آدمی کے اوپر 3 کلو گیہوں یا چاول. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کثرت سے کس چیز کا ہم استعمال کرتے ہیں, روٹی زیادہ کھاتے ہیں یا چاول کا استعمال. کوئی روزگار بھی نہ ہو, کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے, کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے, اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو جس کے ذریعے اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ وہ جمع کرے, یعنی پورا کر سکے, لہذا وہ ہے فقیر. وہ ہے فقیر. ایک انسان جو ہے غربت کا مارا ہوا ہے, وہ اپنے بال بچوں کے لیے سال بھر کا بھی جو اپنے بال بچوں کو سال بھر کے کھانے کا اہتمام نہیں کر سکتا ہے, اس کو فطرہ دینا واجب نہیں ہے. ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی شب 29 آ گئی, ہم کسی کے یہاں پہنچ گئے تو بڑے قہرن جمنا, اچھا بسم اللہ آئیے آپ آ گئے ہیں, تو بڑے قہرن جمنا قبول کر لیتے ہیں. دماغ میں کیا کہ فطرہ دینا پڑے گا. اب آ گئے تو چائے پیئیں گے, ناشتہ کریں گے, روٹی کھائیں گے, یہ مسئلہ ہے. اس سے کبھی پریشان نہ ہوئے. کہتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں جو لوگ عید الفطر کی رات غروب کے وقت کسی شخص کے یہاں کھانا کھائے تو ضروری ہے کہ وہ شخص اس کا فطرہ دے. کھانا کھائے جب, یہ چائے یا بسکٹ پہ نہیں, جب انسان آپ کے یہاں رک جائے اور کھانا کھائے تو وہ شخص کے اوپر واجب ہے کہ اس کا وہ فطرہ ادا کرے, چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. کوئی بچہ ہی جو بالغ بچہ پہنچ گیا ہے, جو سمجھدار بھی ہے, اور چاہے چھوٹا بچہ ہو, کہتے ہیں کہ یا بڑے ہو, چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو. اب ایک میرے ہاں فرض کر لیے کہ بھئی اچانک کوئی کافر چلا آیا کہ مولانا ایسا ہے کہ مجھے رہنے کی جگہ دے دیجیے, بڑے مسافرت طے کر کے میں آ رہا ہوں, مجھے رہنے کی جگہ نہیں, تو ایسا ٹھیک ہے رہنے کے لیے چھوٹا سا روم ہے, آپ اس رہ جائیے گا, کھانا بھی کھلایا. اب یہ شرط نہیں کہ مسلمان ہے کہ نہیں, اگر کافر ہے جب بھی اس کا ہمیں فطرہ دینا ہی دینا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. پھر آگے فرماتے جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کی رضامندی کے بغیر, ہم اور آپ راضی نہیں ہیں, ہم زبردستی آپ کے مہمان بنے چلے جاتے ہیں, پہلے رضامندی دیکھنی ہوگی کہ رضامندی ہے کہ نہیں. کہتے کہ جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کی رضامندی کے بغیر اس کے گھر آئے اور کچھ مدت صاحب خانہ کیا رہے, اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہے اگر رضامندی ہے تو. اگر رضامندی نہیں ہے تو پھر اس پہ نہیں ہے. اگر رضامندی بھائی اچھی بسم اللہ میرے آپ سب میں قیام کیجئے, رہیے, صحیح ہے, انشاءاللہ کل صبح عید کے کر کے آپ تشریف فرما چلے جائیے گا, لہذا اس پہ بھی کیا ہے فطرہ دینا واجب ہے. صلوات محمد والے محمد پہ. اب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عید الفطر کی رات غروب کے وقت دیوانہ ہو جائے, بھائی سورج ایسے ڈوب رہا تھا, اچانک انسان دیوانہ ہو گیا, اور اس کی دیوانگی عید الفطر کے دن ظہر کے وقت تک باقی ہے. وہ جو دیوانہ ہوا تھا ظہر کے وقت تک اگر باقی ہے تو اس پہ فطرہ دینا واجب نہیں ہے. ظہر تک اگر اس پہ دیوانگی باقی ہے نہیں ہے. صلوات پر محمد والے محمد. اب کہتے ہیں کہ فطرہ کا مصرف کیسے کیا جائے, اسے کہاں پہنچایا جائے اور کسے دیا جائے. کہتے ہیں کہ فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر فقط شیعہ ناشری کو دیا جائے, ناسبی کو نہ دیا جائے. چونکہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ناسبی کیا ہے, لہذا اپنے بچوں کے لیے میں بات سامنے رکھ دوں. ناسبی اسے کہا جاتا ہے جو دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں, انہیں فطرہ نہیں دیا جائے گا. کہتے ہیں فطرہ احتیاط واجب کی بنا پہ فقط شیعہ اثنا عشری فقراء کو دینا ضروری ہے.
اگر شہر میں شیعہ اثنا عشری فقراء نہ ملے تو کہتے کہ دوسرے مسلمان فقراء کو فطرہ دے سکتے ہیں، مسلمان کو دے سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ ناسبی نہ ہو، یعنی اہل بیت کا دشمن نہ ہو۔ اگر اہل بیت کا دشمن ہے تو اسے بھی فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی۔ اگر کوئی شیعہ بچہ فقیر ہو تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ فطرہ اس پہ خرچ کرے۔ کوئی شیعہ بچہ فقیر ہو، غربت کا مارا ہوا ہو، وقت کا مارا ہوا ہو، تو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس پہ فطرہ خرچ کیا جا سکتا ہے، یا اس کے سرپرست کو دے دے، جو اس کے ولی ہیں، جو اس کی کفالت کرتے ہیں، اس کے سرپرست کو دے دے اس بچے کی۔ لیکن وہ فطرہ ولی اپنے اس میں خرچ نہیں کر سکتا، چونکہ وہ فطرہ فقط و فقط اس فطرے کا ملکیت اگر کوئی ہے تو پھر وہ بچہ ہی ہے۔ ہم اور آپ اس فطرے کو لے کے خرچ اپنے اوپر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ولی ہے جب بھی وہ فطرہ اس بچے ہی پہ خرچ کیا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ کہتے جس فقیر کو فطرہ دیا جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل ہو، لیکن احتیاط واجب کی وہ شرابی نہ ہو۔ عادل ہونا شرط نہیں ہے، لیکن شرابی ہونا حکم ہے کہ اگر شرابی ہے تو اسے فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ اور بے نمازی نہ ہو، بے نمازی بھی نہ ہو۔ ایسا نہ کہ بھائی بڑی میری ان سے اچھی بنتی ہے لہٰذا ان کو دے دیا جائے، چھوڑیے نا مسلمان تو ہی ہیں، نماز وہ پڑھتے نہ پڑھتے اسے بحث نہیں کہ نہیں۔ اگر شرابی ہے اور بے نمازی ہے تو دونوں کو فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ شرابی نہ ہو اور بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو۔ ماہ رمضان میں ہوٹل پہ کھلم کھلا چائے پی رہا ہے، کھلم کھلا تمباکو کھا رہا ہے، کھلم کھلا سگریٹ پی رہا ہے، تو حکم یہ جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے اسے بھی فطرہ نہ دیا جائے، اسے بھی فطرہ نہ دیا جائے۔ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اسے فطرہ نہ دیا جائے۔ اب کہتے ہیں کہ غیر سید کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا ہے، غیر سید کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا، حتیٰ کہ اگر سید اس کے یہاں کھانا ہی کھاتا کیوں نہ ہو، غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر سید اس کے یہاں کھانا کھاتا ہو تب بھی اس کا فطرہ وہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ کہتے کہ ضروری ہے کہ انسان فطرہ قربت کے نیت سے نکالے، قربت کے نیت سے نکالے، یعنی اللہ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو فطرہ نکالنا ضروری ہے، اور ایسے اسے دیتے وقت فطرے کی نیت کی جائے۔ جو فطرے کی رقم ہو یا چاول ہو یا گیہوں ہو، جو بھی ہو، جب ہم کسی کو دیں تو ضروری ہے کہ اس کی نیت کرنی ہوگی کہ صلوات پڑھ مولانا تقی صاحب کی بات مجھے بالکل ابھی یاد آ گئی، لہٰذا میں کرتا ہوں۔ انہوں نے ابھی مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ جتنے سڑے گلے نوٹ ہوتے ہیں وہی نکلتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں یہ چل نہیں رہا بازار میں، اللہ کے راہ میں چلا دے اسے۔ اللہ تھوڑے کہے کہ فتح ہے ہم نہیں لیں گے۔ لہٰذا حکم یہ ہے کہ جو چیز فطرے کے طور پہ نکالا جائے، پیسہ نوٹ دے گا میں لے لوں گا، بھیا اس کو آپ رکھ لیجئے، آپ کو مبارک ہو، ہم اس نوٹ کو نہیں لیں گے، اس لیے کہ آپ مجھ سے دے کر چاہتے کہ ہم چلا دیں، جب آپ سے نہیں چل پایا تو مجھ سے چلے گا۔ صلوات پر محمد والے محمد کو۔ کہتے ہیں کہ کوئی شیء گندم گھن گیا ہے، چلو فطرے بھی نکال دیتے ہیں،
چاول سڑ رہا ہو، گھون لگ گئے ہیں، اچھا اسی کو نکال دیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز خدا کے لیے پسند کرنا پڑے گا۔ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں کہ اچھا لباس ہو، اچھے غذا اچھا ہو، تو وہی چیز اللہ کی راہ میں بھی وہ اچھا ہی دینا ہوگا۔ کہتے کہ اگر کوئی شخص عیبدار چیز فطرے کے طور پہ دے تو احتیاط واجب کے بنا پر کافی نہیں ہے، یعنی یہ فطرے میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ گندم ہے تو فرشت دینا پڑے گا، چاول ہے تو فرشت دینا پڑے گا، رقم ہے تو فرشت دینا پڑے گا، یعنی کہ سڑا ہے اس کو اللہ کی راہ میں نکال دیتے، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔